بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کی چاند کا خاص وظیفہ اور عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ مختصر سی رجب کی فضیلت برکات شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ بڑی ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے: عید الاضحیٰ کی شب، عید الفطر کی شب، 15 شعبان کی شب اور رجب المرجب کی پہلی رات۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس حرمت والے مہینے میں ہر برے کام سے اجتناب کیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو میری بہنوں، آج جو رجب کے چاند کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ عمل بسم اللہ پر منحصر ہے۔ تو بسم اللہ قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے تو گر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو رفعت، راحت اور عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے پہلے پڑھنے کی بہت اہمیت اور برکات ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی کے دل میں اتر جائے تو گر کر لیتی ہے اور پھر کسی شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس میں جلال ہے اور ہیبت بھی، قدرت اور عزت اور منازلت ہے۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق، خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر ہاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وہ وضو مکمل کر چکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک باطل چھا گئی، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس مریض پر اس کا دم کیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجات کو بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں، یعنی ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے ہمیں 72000 نیکیوں کا ثواب، 72000 گناہ معاف اور 72000 درجات کی بلندی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک دن میں مدرسے کی طرف سے گزرا کہ ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اللہ نے بعض انبیاء کرام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جس کی تعداد 104 ہے، اور ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر ہیں اور 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ پر تورات شریف نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے۔ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن مجید تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا مضمون سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ میں موجود ہے، اور بسم اللہ کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف بے میں موجود ہے۔ تو میری بہنوں، بسم اللہ پڑھنے کی کتنی فضیلتیں، کتنی برکات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ سرکار کائنات نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تھی بسم اللہ کی فضیلت، برکات۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ کہو تو استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بسم اللہ کی برکات اور فضیلتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میری بہنوں، اب بسم اللہ کا جو عمل آپ نے کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھ لیں تو رجب کا چاند دیکھ کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اللہ سے خصوصی دعا مانگے، ان بابرکت گھڑیوں میں دعا مانگے۔ جب رجب کا چاند نظر آئے تو اللہ سے خیر و عافیت کے لیے دعا مانگے، اپنے گناہوں کے لیے دعا مانگے، توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے صرف اور صرف رجب کا چاند دیکھ کر، یا پھر اگر آپ رجب کا چاند دیکھ کر یہ عمل نہ کر سکے تو پھر آپ یکم رجب المرجب کے دن بسم اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ تھی رجب کے چاند کا خاص وظیفہ اور یکم رجب المرجب کے دن کا خاص وظیفہ۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں و قریب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آپ کو آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔